یا خدا بحری جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ اس بحری خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا خدا امداد کن، تیری سرکار میں لاتا ہی رضا اس کو شفیع، جو میرا موسی اور لاڈلا بیٹا تیرا، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں، وہی پھول خاص سے دور ہے، وہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ نبی اور آل نبی پر عقیدت و محبت کے ساتھ جی لگا کر درود پاک پڑھے بابا کی بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرے شام سے لے کر اب تک آپ نے اچھی اچھی نعت و منقبت واعظ و نصیحت سماعت کیے ہیں اور میری بات بھی سماعت کریں۔ خطیب اعظم ہندوستان حضرت علامہ مفتی محمد عارف القادری صاحب قبلہ پوری شان خطابت کے ساتھ ممبر نور پر تشریف رکھتے ہیں۔ شاہکار ترنم طوطی چمنستانی رضا شاعری ہندوستان جناب محترم طاہر رضا صاحب قبلہ رامپوری، یہ بھی پوری شان شاعری کے ساتھ ممبر نور پر تشریف رکھتے ہیں۔ تمام تر علماء یہ سب میرے امامے کی زینت ہیں، یہ سب میرے سر کے تاج ہیں۔ یہ جو جہاں بھی ہے اپنی جگہ نبی کے دین کا کام پوری مکمل ذمہ داری کے ساتھ کر رہا ہے، اور ان کی تعظیم میں صرف اتنا کہوں گا العلماء ورثۃ الانبیاء۔ یہ سب نبی کے وارث ہیں، نبی کے دین کے وارث ہیں، یہ سب ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ ان کی تعظیم، ان کی توقیر، ان کا ادب ہم سب پر لازمی اور ضروری ہے۔ حضرات بہت زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے میں بہت تیزی سے اپنا سفر شروع کر رہا ہوں۔ ایک بار اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں، بڑے بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نعت پاک کے چند اشعار پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں، ہے نا؟ آپ اجازت دیں تو پڑھ دیں؟ اجازت ہے؟ اجازت ہے تو سبحان اللہ بول کے کہیے گا، اور زور سے یا رسول اللہ بولیے گا، اور بچر کے بولیے گا یا رسول اللہ۔ پیش کرتے ہیں سماعت کر ایک بار اور بچر کے بولے یا رسول اللہ۔ کہ حضور آپ کو دیکھنا چاہتا، پڑھیں گے سب پڑھیں گے ہمارے ساتھ۔ حضور آپ کو زور سے بڑے صاحب، زور سے آواز نکال کے، حضور آپ کو دیکھنا، حضور آپ کو دیکھنا چاہتا، اور یہی ہے حسرت، یہی ہے تمنا، یہی ہے حسرت، یہی ہے تمنا، حضور آپ کو دیکھنا، حضور آپ کو دیکھنا چاہتا، حضور آپ کو دیکھنا چاہتا، کہ کہیں روتے روتے، کہیں روتے روتے نہ بن جائیں گے یادیں، کہیں رک نہ جائے یہ بے چین سانسیں، کھلا دیجئے میری چاہتوں کے گلچے، کھلا دیجئے میری چاہتوں کے گلچے، کہ حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، حضور آپ
آپ کو حضور آپ کو دیکھنا حضور آپ کو دیکھنا حضور آپ کو دیکھنا چاہتا اور سرے حشر سرے حشر نکلنے سے پہلے میں اپنا جنازہ نکلنے سے پہلے میں اپنا جنازہ حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں حضور دیکھنا چاہتا حضور آپ کو دیکھنا چاہتا جانتے ہیں نا وہ تو جانتے ہیں نہیں جانتا ان کے لیے بینا اور نہ بینا کہنا جو دیکھنے والا ہوتا ہے اور نہ بینا اسے کہتے ہیں جو دیکھ نہیں پاتے تو شاید کیا کہا سماعت کے نمبر کے بولے یا رسول اللہ مجھے لگا کے بولے یا رسول اللہ کہ مدینے میں تشریف لائے صحابی مدینے میں تشریف لائے صحابی کہا بس یہی ایک تمنا ہے میں نابینا ہوں مجھ کو کر دیجئے بینا میں نابینا ہوں مجھ کو کر دیجئے بینا کہ حضور آپ کو دیکھنا چاہتا حضور آپ کو دیکھنا چاہتا حضور آپ کو کربلا سے نہیں لیکن اسی سے چپک کر کے سب ایمان والے بھی اسلام میں مکمل نہیں اور جب سب ایمان والے اسلام میں مکمل نہیں برابر نہیں تو سب مسلمان برابر کیسے ہو سکتے ہیں سب مسلمان برابر کیسے ہو سکتے ہیں اور جب سب مسلمان برابر نہیں تو سب کلمہ پڑھنے والے برابر کیسے ہو سکتے ہیں اور جب سب کلمہ پڑھنے والے برابر نہیں تو سب داڑھی والے برابر کیسے ہو سکتے ہیں اور جب سب داڑھی والے برابر نہیں تو سب کرتا پیجامے والے کیسے برابر ہو سکتے ہیں اور قرآن کہہ کر کے بھولے بھالے سنیوں کو اس دلدل میں لے کر کے جا رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دھوبی کا کرتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا اس دلدل میں لے جا کر کے بھاسنا چاہ رہے ہیں اور کیا کہہ کر کے یہ کہہ کر کے میاں یہ کوئی بات ہے یہ کوئی بات ہے سب مسلمان ہیں ہم نہیں مانتے کسی مولانا عارف صاحب سب مسلمان ہم نہیں مانتے اس بات کو یہ بات اس نے اپنے ذہن سے کہی قرآن کیا کہتا ہے صاحب قرآن کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ جنت دوزخ صراط مرنا جینا
یہاں تک کہ سب کلمہ پڑھنے والے یہ مسلمان تو ہو سکتے ہیں وما ہم بمؤمنین، اور یہ مومن نہیں ہو سکتے۔ قرآن کہہ رہا برابر نہیں ہے، قرآن کہہ رہا برابر نہیں، تو صاحب تم کون ہوتے ہو برابر کرنے والے؟ تم کون ہوتے ہو برابر کرنے والے؟ اب سنیے، انہوں نے کہا کہ یہ سب ایک ہے، کوئی بات نہیں ہے، کوئی بات نہیں، سب کلمہ پڑھنے والے برابر ہیں۔ اب چلو ایک لمحہ کے لیے کربلا چلتے ہیں۔ کربلا سے پہلے ایک بات کہی، ایک الزام لگایا گیا، اور الزام کس پر؟ امام اہل سنت پر، سیدی سرکار اعلیٰ حضرت پر۔ لوگوں نے کہا کہ بریلی کے اعلیٰ حضرت نے لوگوں کو پھاڑ کے رکھ دیا، لوگوں کو باندھ کے رکھ دیا، لڑا کے رکھ دیا۔ میں نے کہا یہ بریلی کے اعلیٰ حضرت نے نہیں کیا۔ بریلی کے اعلیٰ حضرت کی بات کرتا ہم کہتے صدیوں پیچھے چلے، صدیوں پیچھے چل، اور اتنا پیچھے چل، اتنا پیچھے چل کہ پیچھے چلتے چلتے تیری ٹھوکر لگے اور کربلا یاد آ جائے، کربلا یاد آ جائے۔ کربلا یاد آ جائے تو کربلا کے دونوں گروپوں کو سامنے رکھ، دونوں کو سامنے رکھ اور دیکھ ان دونوں گروپوں میں کون کون لوگ تھے۔ جب دیکھے گا، جب اندازہ کرے گا، جب ان کی تحقیق کرے گا، جب ان کی تصدیق کرے گا تو جواب ملے گا ادھر بھی قرآن پڑھنے والے تھے، ادھر بھی قرآن پڑھنے والے تھے، ادھر بھی نمازیں پڑھنے والے تھے، ادھر بھی نمازیں پڑھنے والے تھے، ادھر بھی روزہ رکھنے والے تھے، ادھر بھی روزہ رکھنے والے تھے، ادھر بھی زکات دینے والے تھے، ادھر بھی زکات دینے والے تھے، ادھر بھی اسلام کو ماننے والے تھے، ادھر بھی اسلام کو ماننے والے تھے، ادھر بھی شریعت کو ماننے والے تھے، ادھر بھی شریعت کو ماننے والے تھے۔ میں نے کہا دونوں طرف برابر ہے، پھر اختلاف کس بات کا ہے، جھگڑا کس بات کا ہے؟ تو جواب ملے گا ادھر جو نمازیں پڑھنے والے ہیں، جدھر 22,000 کا لشکر کھڑا ہے، انہیں نمازیں تو چاہیے، اصول نماز نہیں چاہیے، انہیں روزہ تو چاہیے، اصول روزہ نہیں چاہیے، انہیں دین تو چاہیے، اصول دین نہیں چاہیے، دین تو چاہیے، اصول دین نہیں چاہیے۔ ادھر جو 72 کھڑے ہوئے ہیں انہیں نماز بعد میں چاہیے، پہلے اصول نماز چاہیے، انہیں دین بعد میں چاہیے، پہلے اصول دین چاہیے، انہیں روزہ بعد میں چاہیے، پہلے اصول روزہ چاہیے، زکات بعد میں چاہیے، اصول روزہ چاہیے۔ یہ دونوں کا اختلاف کس بات کا، جھگڑا کس بات کا؟ جب ایک نبی کا لایا ہوا کلمہ پڑھ رہے ہو، ایک نبی کا لایا ہوا قرآن پڑھ رہے ہو، ایک نبی کی لائی ہوئی نماز پڑھ رہے ہو، ایک نبی کا حکم دیا ہوا زکات دے رہے ہو، پھر جھگڑا کس بات کا ہے، لڑائی کس بات کی ہے، فساد کس بات کا ہے؟ تو جواب ملتا ہے جھگڑا اس بات کا ہے یزید شریعت کو طبیعت میں بدلنا چاہتا ہے اور حسین طبیعت کو شریعت میں بدلنا چاہتا ہے۔ جھگڑا شریعت اور طبیعت، جھگڑا شریعت اور طبیعت۔ کل یزید شریعت کو طبیعت میں بدل رہا تھا، آج اولاد یزید شریعت کو طبیعت میں بدل رہی ہے۔ آج وہابی بک رہے ہیں، وہ اونچے پیجامے والے راتوں رات بک جاتے، پتہ نہیں چلتا کہاں بک گئے، کیسے بک گئے۔ جنہوں نے یہ کہا کہ اعلیٰ حضرت نے لڑا دیا، ان سے کہو اعلیٰ حضرت نے لڑایا نہیں، یہ ظالم جو چہروں پر نقاب ڈال کر بیٹھے تھے، اعلیٰ حضرت نے کھینچ کے کہہ دیا سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلے کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چھوڑو کی رکھوالی۔ چوروں کی رکھوالی ہے۔ اب وہ کہتے ہیں جو بولے جو بولے وہ بولے، جو بولے وہ بولے۔ اب امام اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے جب قلم اٹھا کر کے جب پٹائی لگائی نا تو صاحب تلوار کی مار ایک طرف تھی، رضا کے قلم کی ہار کی مار ایک طرف تھی۔ اب آؤ یہی کربلا ہے، یہی کربلا، اسی کربلا میں یہ دو گروپ بھیڑے دونوں گروپ، لیکن بھیڑے صرف اسی بات پر محبت رسول، دونوں کس بات پر بھیڑے؟
محبت رسول پر۔ ادھر یزید بھی نماز چاہتا تھا، یزیدی بھی نماز چاہتے تھے، لیکن یزید وہ نماز چاہتا تھا کہ نماز تو ہو لیکن پڑھی نہ جائے، روزہ تو ہو لیکن رکھا نہ جائے، زکوٰۃ تو ہو لیکن دی نہ جائے، حج تو ہو لیکن کیا نہ جائے۔ اور اسی سوچ نے اتنا نیچے پٹک دیا، ظالم نے پوری زندگی میں ایک بار کعبۃ اللہ کا حج کیا، یزید نے اپنی پوری زندگی میں ایک بار کعبۃ اللہ کا حج کیا، اور امام علی مقام نے 25 مرتبہ کعبۃ اللہ کا حج کیا، اور پیدل۔ اور جب یہ ایک بار حج کرنے آیا تو رشک و شرور کی محفل اس کے ساتھ تھی، شراب کے مٹ کے ساتھ تھے، گویے ساتھ تھے، ناچنے والی ساتھ تھے۔ اس نے آپ نے رشوت لی، امام سے جنگ، آپ نے سود لیا، امام سے جنگ، آپ نے ایک دوسرے کو تکلیف پہنچائی، امام سے جنگ، جتنے خلاف شرع کام کیے وہ سب امام علی مقام سے جنگ کا اعلان کرتے ہیں۔ اور جب امام سے جنگ کرو گے تو گئی ظاہر سی بات ہے، اور جوگی جیسا بھی ضرور مسلط ہوگا، کیونکہ جنگ امام سے ہے نا۔ شکلیں چاہیں انہیں کی ہو، لاٹھیاں چاہیں انہیں کی ہو، ڈنڈے کسی کے بھی ہو، لیکن جنگ امام سے۔ جس قوم کے اندر شراب پی جاتی ہو، جس قوم کے اندر زنا کیا جاتا ہو، جس قوم کے اندر جھوٹ بولا جاتا ہو، جس قوم کے اندر برائیاں کی جاتی ہو، جس قوم کے اندر دین کے عالموں کو انگلیوں پر نچایا جاتا ہو، امام کے مصلی کو یوں گھمایا جاتا ہو، آپ مجھے بتاؤ وہ قوم کہاں سے کس نظریے سے کامیاب ہونا چاہتی ہے؟ بالکل نہیں، کامیابی اس میں نہیں ہے۔ کامیابی اس میں ہے کہ اگر حسینی ہو تو کردار حسین کو اپنا۔ اب کردار حسین کیا ہے؟ تم سن رہی ہو ہماری بات؟ سن رہی ہو نا؟ سنو بیٹا، تمہارے کام کی بات ہے۔ میں المختصر میں حضرت کربلا معلّہ بہت تیزی سے، کیونکہ وقت بھی کافی ہو گیا، کربلا معلّہ پہنچے تو امام علی مقام اپنے لشکر کو لے کر کے جب کربلا پہنچے تو 7 محرم آ گئی۔ 7 محرم میں پانی کا ہوا۔ 7 محرم کے بعد جب 9 محرم آئی تو 9 محرم کو امام علی مقام نے حضرت عباس علمبردار سے کہا، بھائی عباس جاؤ اور دیکھو جا کر کہ ان کے نظریے کیا ہے، ان کی سوچ کیا، ان کا خیال کیا ہے۔ جنگ اصل میں 9 محرم کو شروع ہو گئی تھی۔ جب حضرت عباس علمبردار آئے، جب آپ نے دیکھا تو آپ جا کر کے فرماتے، بھائی وہ سب چڑھائی کرنے کے لیے تیار ہے، وہ سب چڑھائی کرنے کے لیے تیار ہے۔ امام علی مقام نے کہا ان سے کہو وہ ہمیں 1 رات کی مہلت دے دیں۔ کتنی راتوں کی؟ زور سے بولتے ہیں، 1 رات کی مہلت۔ وہ رات کون سی ہے؟ محرم کی 9ویں رات، جسے لوگ 10 کی رات کہتے ہیں، ہم عاشورہ کی رات کہتے ہیں، ہے نا۔ اب وہ محرم کی 9ویں رات مانی، امام علی مقام نے اس رات میں کیا کیا، اور یہ جھوٹے حسینی کیا؟ ہم جانے والوں میں سے نہیں، ہم جائیں گے۔ تو امام علی مقام نے فرمایا نہیں جاؤ تو میرے کام کیا کرنا؟ کام یہ کرنا، آپ فرماتے کہ سب اپنے اپنے خیموں میں مصلی بچھاؤ اور نمازوں کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ کائے کے لیے کھڑے ہو جاؤ؟ رات کون سی ہے؟ کون سی رات ہے؟ محرم کی 9ویں رات۔ امام نے کیا کہا کہ اپنے اپنے خیموں میں قرآن پڑھو۔ آدھے میں سے بھی آدھا % مان لیا میں نے، ایک بات مان لیا، چلو، لیکن ایک بات مجھے بتاؤ، اگر کسی شہر نے آ کر کے اس کو گھما بھی دیا، پہلی بات تو میں مان ہی نہیں رہا ہوں، ہے نہیں، لیکن کسی شہر نے آ کر کے گھما دیا اس گھڑے کو، تو کیا رکھتے ہو گھڑے پہ؟ قرآن رکھتے ہو نا؟ کیا رکھتے ہو؟ قرآن۔ خدا نخواستہ کوئی اتنی زور سے گھوم گیا کہ قرآن پاک گر گیا، تو مجھے بتائیں اس کا حساب تمہیں سے کون دینے کی طاقت ہے؟ سنو اب ایک بات ہماری، یہ معاملہ محرم کی 9ویں رات میں کرتے ہو نا، اور شہادت کب ہوئی؟ 10ویں کو، صبح کو ہی، رات میں یہ کام ہوتی۔ اگر ان پرووں سے اگر منتیں پوری ہوتی
یہ بڑی بڑیاں اگر سن رہی ہیں تو یہ سن لیں میری بات، یہ بہت انگلیاں کرتی ہیں۔ ابھی ایک جگہ کیا ہوا یہاں، کل پرسوں کی بات ہے، تو حضرت مچھلی جب بنی تو گھر کے ہر بچے کو کھلائی جا رہی، بچی دیکھی تھی، میں نے کہا صاحب یہ کیا؟ پاس نہیں آنے کی پاس، تمہیں کچھ اور کام نہیں ملا؟ ارے سنیت کسی پر زندہ ہے کیا؟ جب پڑھو گے نہیں تو یہی حال ہوگا۔ میں نے کہا صاحب آپ نے محرم کی نبی تاریخ میں کیا یہ کام، اور یہ کام جو شہادتیں ہوئی وہ 10ویں میں ہوئی۔ حضرت اگر وقت رہا تو معذرت چاہوں گا، یہ بس 2 جملے مجھے بہت ضروری کہنے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ اس میں میری تعریف فرما دیں۔ اب محرم کی نبی رات ہے، محرم کی نبی رات شہادت ہونے والی ہے 10 میں۔ اب مجھے بتاؤ تم میں سے کون ایسا ہے جو امام حسین سے سیدہ زینب سے زیادہ پیار ہو؟ جانتے ہو سیدہ زینب کون ہے؟ سیدہ زینب حضرت امام حسین کی بہن ہے۔ بہن سے زیادہ پیار تم میں کون کرتا ہے؟ شہر بانوں سے زیادہ پیار کون کرتا ہے؟ شہر بانو امام علی مقام کی بیوی ہے۔ سکینہ سے زیادہ محبت کون کرتا ہے؟ امام علی مقام کی بیٹی ہے۔ بتاؤ اگر ان گھڑوں سے یہ تقدیریں بدلتی، مستقبل طے ہوتے تو کربلا میں سب سے پہلا گھڑا گھمانے والی شہر بانو ہوتی۔ اگر ان پلوؤں سے منتیں پوری ہوتی تو کربلا میں سب سے پہلے پلوے بھرنے والی سیدہ زینب ہوتی۔ کوئی دکھائے ہم پوری زندگی اس کی غلامی کرنے کے لیے تیار ہیں کہ انہوں نے پلوے بھرے ہیں۔ بھئی ان سے زیادہ محبت کرنے والے تھوڑے نہ ہو۔ جب وہ یہ کام نہیں کر پائے تو تمہیں کس نے کرنے کی اجازت دی صاحب؟ یہ بالکل سراسر غلط ہے، یہ خرافات ہے، بالکل ختم کیجیے گا۔ سوال لا منت کا، منت ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے۔ دیکھیں کون میاں کا لال جو منت مان لے تو ہم بتا رہے ہیں منت کا طریقہ۔ آؤ نکل کے میدان میں منت مانگو۔ حضرت ایک چیز اور تو دیکھیں، محرم کے 10 دن کا فقیر جو بنا رہے بچوں کو، 10 دن کا فقیر 10 دن تک اس سے بھیک منگوا رہے ہیں، ہرے کپڑے پہنا رہے ہیں۔ ارے یہ حسینیت ہے، اسے محبت کہتے ہو؟ اگر اسے محبت نہیں کہتے ہو تو پھاڑ لے جائے تمہاری محبت۔ ہمیں بالکل قبول نہیں ہے ایسی محبت۔ سنو، اگر منتیں مانگنے کا شوق ہے تو منت مانگو اور کہو مولا ہمارے بچوں کا کام اچھا نہیں چلتا، ہمارے بچوں کا کام اچھا نہیں چلتا، کربلا والوں کے صدقے میں ہمارے بچوں کا کام اچھا کر دے، ہم 10 غریبوں کو کھانا کھلائیں۔ نکل کے آؤ منت مانگنے والا، کہو ہمارے یہاں اولاد نہیں ہے، مولا کربلا والوں کے صدقے میں ہمیں اولاد دے دے، ہم 10 دن کے روزے ان کے نام کے رکھیں گے۔ کربلا والوں کے صدقے میں ہمارے گھر میں بیمار ہیں، وہ ٹھیک نہیں ہوئے، مولا ان کو شفا دے دے، ہم 10 دن تک ان کے نام کی نیاز کرتے رہیں گے۔ یہ ہے منت۔ مانگو کون منت مانگنے والا ہے؟ صاحب ہمارے یہاں منت پرووں میں نہیں چلتی، بیرموں میں چل ہے، بیرموں میں ہے۔ بھائی پرووں سے کیا ہو رہا ہے؟ درم بھرو اور رکھو اڈے پہ جا کے اور پلاؤ، روک کے پکڑ کے اتنا شربت پلاؤ کہ پینے والے یہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ یہ وہ ہے جن کے اسلام پر پانی بھر کیا گیا تھا، پکڑ کے پلا رہے ہیں۔ یہ ہے منت۔ مانگے تو کون منت مانگنے والا ہے، مگر زبان کو چھٹا کے کہاں سے ملیں گے؟ دیگے کہاں سے اڑیں گے؟ کوئلے کہاں سے ملیں گے؟ لذتیں کہاں سے ملیں گی؟ آگ مت لگاؤ سنیت میں، جنازہ مت نکالو سنیت کا۔ کسی کے باپ کی سنیت نہیں ہے، کسی کے باپ کی شریعت نہیں ہے۔ رسول پاک سے پوچھو، اس کربلا کے حسین سے پوچھو، 6 مہینے کے بچے کو ایسے لے کر کے گئے، ایسے لے کر گئے۔ ابن زیاد نے کہا حسین دیر کر دی تم نے قرآن لانے میں، دیر کر دی تم نے بھیک مانگنے میں، دیر کر دی تم نے آنے میں، اگر پہلے قرآن لے
قرآن لے کے نہیں آیا، تفصیل قرآن لے کر آیا۔ لوگ جذبات کی بات اور کہتے ہیں کہ امام حسین حضرت علی اصغر کو لے کے گئے اور جا کر کہا بھیک مانگی، ایک قطرہ دے دو، ایک بوند دے دو، ایک قطرہ ڈال دو حلق سے، ایک بوند دے دو۔ بچہ عقل کا کولو، تجھ سے کس نے کہہ دی یہ بات؟ ابے وہ بھیک مانگیں گے جن کے بابا کے اشارے پر نہر فرات کرتا ہو، جن کے بابا کی حکومت نہر فرات کا ہو، وہ بھیک مانگیں گے؟ نہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ امام علی مقام نے اس پانی کو نہیں چاہا، پانی نے تو بہت چاہا۔ اور کس لیے؟ اللہ کی مصلحت کیا تھی؟ مصلحت یہ تھی، اللہ فرماتا نبی کے گھر والوں تم پاک ہو، تم ستھرے ہو، تم صاف ہو، ہم تمہیں پاک ہی رکھنا چاہتے، صاف ہی رکھنا چاہتے۔ یہ نہر فرات ناپاک ہو گیا، اس میں جانوروں نے پانی پیا، جانور باندھے گئے، اس ناپاک پانی کو ہم تمہاری پاک شکم میں اتارنا نہیں چاہتے، جسے علامہ حسن پر کہتے کہ انہیں کی پاکی کا خدا ہے، پاک کرتا ہے بیان، انہیں کی پاکی کا خدا ہے، پاک کرتا ہے بیان، آئے تطہیر سے ظاہر شان اہل بیت۔ یہ وہ پاک مقدس گھرانے صاحب، یہ خرافات بالکل بند کر، وقت بالکل کچھ کہنے کی اجازت نہیں دے رہا ہے۔ آخر میں بس یہی کہیں گے کہ بالکل نہ پروے بھرے جائیں نہ ڈیبے بھرے جائیں۔ منت مانگو روز منت مانگو قرآن پڑھنے کی، منت مانگو غریبوں کو کھانا کھلانے کی، ان کے ساتھ ملو۔ یہ حسین ہے، یہ حسینیت بھی جس کو تم اپنائے ہوئے، اس سے بچے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وقت کچھ بھی کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ یہ آیہ مبارکہ یہی کہہ رہی ہے کہ پرووں کو بند کرو اور نماز پڑھو، اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ پوری طرح سے، شیطان کی مطلب راہ نہ چلو، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کلمہ شریف پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسلام زندہ باد، مسئلہ کے اعلیٰ حضرت پائیدار۔